بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہم نے آپ حضرات کو اپنی تشخیص خود کرنے کا طریقہ بتایا تھا قمیص کے ذریعے، تو اس پہ بہت سارے کومنٹس آئے کہ اب اگر جادو ثابت ہو جائے تو اس کا علاج کیا ہے۔ تو آج آپ کو جادو کے علاج کا طریقہ بتا رہے ہیں، بڑا آسان اور پریکٹیکل کر کے بتا رہے ہیں، تاکہ آپ کو کسی قسم کی الجھن نہ رہے، آپ کو کسی قسم کا ابہام نہ رہے، آپ آسانی کے ساتھ دیکھ کے سمجھ کے اس کو کر کے جادو سے چھٹکارا حاصل کر پائیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ کو تشخیص ہو گئی ہے کہ آپ کے اوپر جادو کے اثرات ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ایک عدد ٹب لینا ہے پانی کا، اور اس میں آپ نے تھوڑا سا پانی بھر لینا ہے۔ یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح ٹب لینا ہے اور پانی کتنا ہونا چاہیے، پھر آگے کیا کرنا ہے پوری تفصیل کے ساتھ ہم آپ کو بتاتے بھی ہیں اور دکھاتے بھی ہیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ آپ کے سامنے آ گیا پانی کا ٹب۔ اگر آپ کو یہ میسر ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کوئی سا بھی برتن لے سکتے ہیں جس میں پانی بھرا جائے۔ ٹب میں پانی اتنا ہونا چاہیے یا برتن میں پانی اتنا ہونا چاہیے کہ آپ کے پاؤں پانی کے اندر ہوں اور ٹخنے بھی ساتھ پانی کے اندر ہی ہوں، اور آپ نے بڑے آرام اور سکون کے ساتھ بیٹھ جانا ہے اور پڑھنا شروع کر دینا ہے، یا قہارو یا قہارو یا قہارو۔ اور یہ آپ بلند آواز سے نہیں پڑھیں گے، آرام اور سکون کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ یہ آپ نے 1100 کی تعداد پوری کرنی ہے، روزانہ آپ کریں گے۔ یہ 7 سے 11 دن کا عمل ہے، بسا اوقات 7 دن میں ہی مکمل طور پہ خاتمہ ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات یہ 11 دن عمل کرنا پڑتا ہے۔ آپ روزانہ اس طرح پڑھیں گے، یا قہارو 1100 مرتبہ اپنے اوپر بھی پھونک لگائیں گے اور اس پانی کے اوپر بھی پھونک لگائیں گے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے بستر پہ سو جانا ہے سنت کے مطابق دعائیں پڑھ کے، اور اس پانی کو آپ نے اپنی چارپائی کے نیچے رکھ لینا ہے جہاں پہ آپ کا سینہ آتا ہو۔ صبح اٹھ کے اس پانی کے ساتھ آپ نے غسل کرنا ہے۔ اب یہاں پہ احتیاط یہ کرنی ہے کہ پانی کے ساتھ آپ نے غسل کیا ہے، یہ پانی تھوڑا ہے، اس کے ساتھ آپ اور پانی بھی ملا سکتے ہیں، لیکن اس بات کی احتیاط لازمی ہے کہ یہ پانی گندے پانی کے ساتھ نہیں ملنا چاہیے، یعنی گندے گٹر وغیرہ کے پانی میں یہ پانی نہیں جانا چاہیے۔ غسل آپ ایسی جگہ پہ کریں گے جہاں پانی بہنے کے بعد خشک ہو جائے، یا پانی کسی درخت کی جڑ وغیرہ میں چلا جائے، یا پانی گھر کی چھت وغیرہ کے اوپر خشک ہو جائے۔ ناپاک اور گندی جگہ پہ یہ پانی نہیں جانا چاہیے۔ یہ 7 سے 11 دن کا عمل ہے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا جادو اس کے ذریعے ختم ہو جائے گا۔ اور ساتھ میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک عدد چھری لے لینی ہے، نیو یا چاقو لے لیں آپ، اور سب سے پہلے اس کا جو اگلا حصہ ہے جسے نوک کہتے ہیں، اس کو آپ نے فرش پر رگڑنا ہے اچھے سے، تاکہ یہ اس کی نوک وغیرہ ختم ہو جائے، تیز نہ ہو۔ اگر خدا نخواستہ آپ کو لگے اور لگنے کے بعد زخم نہ کرے، اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس کو کر لینا ہے۔ پھر عشاء کے بعد آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ 101 مرتبہ آپ نے سورہ فلق کو پڑھنا ہے، اور 101 مرتبہ ہی سورہ ناس کو پڑھنا ہے۔ اس کے اوپر پھونک لگانی ہے اور اپنے اوپر بھی پھونک لگانی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اس کو یوں پکڑیں گے، ایک دفعہ آپ سورہ فلق کو پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ پھر اس کے بعد آپ یوں پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ مطلب آپ اپنے چاقو اور چھری کو، جس کے اوپر آپ نے سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھا ہے، اس کو آپ اپنے وجود سے تھوڑا پیچھے ہٹ کے یوں پھیریں گے جیسے آپ اپنے وجود سے کسی چیز کو کاٹ رہے ہیں۔ سورہ فلق کے ساتھ آپ نے اس کو اوپر سے نیچے کی طرف کاٹنا ہے، اور سورہ ناس کے ساتھ آپ نے اس کو دائیں سے بائیں کاٹنا ہے۔ یہ عمل بھی 7 سے 11 دن کا عمل ہے۔ جتنا سی سخت جادو کیوں نہ ہوگا، اللہ کے فضل و کرم سے
وہ ختم ہو جائے گا۔